بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر دیا گیا ہے. ڈکی بھائی کے اوپر کچھ الزامات تھے جس میں وہ حاضری نہیں لگا رہے تھے. اچھا، دو واقعے تھے. ایک واقعہ میں ڈکی بھائی کی مسز بھی گرفتار ہوئی تھی. تو عمران صاحب مجھے بتائیں یہ دونوں واقعے ہیں کیا؟ سر سب سے پہلے تو یہ جو ابھی ایف آئی آر سامنے آئی ہیں، جب ڈکی صاحب کا اصل نام آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ سعد الرحمان ہے. بالکل. جب وہ ایف آئی آر سامنے آئی ہیں تو تب یہ بات کلیئر ہوئی ہے. ابھی کیا ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر، لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ڈکی صاحب باہر کسی ممالک میں جانے کے لیے تیاری میں تھے. انہوں نے جب اندر جانے کا ارادہ کیا تو وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے والے پولیس اداروں نے ان کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پہ ملٹیپل چارجز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ان پہ اور ان کی مسز پہ ایک کیس تھا جس کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو 2024 اکتوبر کی بات ہے. ان کی مسز کو وہاں پہ بلایا گیا اور باقاعدہ ان کو 13 گھنٹے حراست میں رکھ کے انویسٹیگیشن بھی کی. ہاں وہ گن والا جو گن والا، جب انہوں نے گاڑی کے اندر ایک گن کی نمائش کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا تو اس کے بعد ادارے حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ان دونوں کو وہاں پہ طلب کر لیا، جس کے بعد ان کی وائف سے پوری انویسٹیگیشن ہوئی. وہ کیس سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کیس وہاں پہ ختم ہو. اچھا، وہ کیس میں نا انہوں نے اپولوجی کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی. اور وہ کیس یہ تھا کہ جو انہوں نے لوگوں کو اکسایا حکومت کے خلاف، جی ایکچوئل وہ کیس تھا. ایکچوئل وہ کیس اس میں پھر 13 گھنٹے ان کی جو مسز ہے اروف ان کو بھی رکھا گیا تھا، ڈکی بھائی کو بھی رکھا گیا، انویسٹیگیشن کی، پھر انہوں نے معافی مانگی، وہ کیس ختم ہو گیا. جی. تو لیکن اور کون سا کیس ہے سر؟ پھر اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہو اسی اسنا میں کچھ آج سے سال پہلے 6 مہینے پہلے نا ڈکی صاحب جا رہے تھے ہائی وے کے اوپر اور وہاں پہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹانگیں اسٹیئرنگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی. بالکل. جب اسٹیئرنگ کے اوپر رکھی تھی تو یہ ویڈیو ان کی وائرل ہو گئی کیونکہ ان کے ساتھ مسز ہوتی ہے، وہ ویڈیو بنا رہی تھی. جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ساتھ ہی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کیونکہ اداروں پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ہائی وے کے اوپر ایک بندہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو توڑتے ہوئے ٹانگیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، بیلٹ پہنا کوئی نہیں ہے، گاڑی اپنی مرضی سے دندناتے ہوئے چلا رہے ہیں. عمران صاحب وہ تو پروٹیکٹیو بیل میں تھے نا، ہائی کورٹ سے بیل لی ہوئی تھی ڈکی نے. سر دیکھیں، ایف آئی آر کٹی، پروٹیکٹیو بیل پہ ضرور تھے لیکن جو تاریخیں ہو رہی تھی ان تاریخوں پہ وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے. تاریخوں پہ نہ حاضر ہونے کی وجہ سے ان پہ یہ معاملات بنے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، مطلب ان کو بلایا جا رہا تھا، وہ پیش نہیں لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ڈکی صاحب یہ گرفتاری آج اسی وجہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہوئی ہے. جب اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یاد ہو تو اس کے علاوہ بھی ڈکی صاحب جو ہیں وہ مختلف معاملات میں کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں. بالکل رہے، مختلف معاملات میں. کبھی وائف کو لے کے آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں بھی کئی لوگوں نے ان کے اوپر بالکل ڈائریکٹ ہٹ بھی کیا اور معافیاں بھی منگوائی. اس میں ڈکی صاحب نے معافیاں مانگی بھی تھی. تو پھر ابھی جب سے یہ معاملات ہوئے تھوڑا سا ڈکی بھائی اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی نے کہا تھا نا جو ہاتھوں سے لگائی گرے ہوتی ہیں کبھی کبھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو وقت چل رہا ہے وہ وہی گرے کھولنے والا ہے کیونکہ آج لاہور سے جب یہ گئے تو انہوں نے جانے کی کوشش کی. اب جب وہاں پہ یہ پکڑنے ہوئے تو وہاں پہ کچھ باتیں سامنے آئی. اس میں سے ایک بات تو یہ آئی کہ NCCIA کا ایک ادارہ ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر الزامات ہیں اور ملٹیپل الزامات ہیں. ابھی یہ تو ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ کو پتہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوگی. جو ہمیں انفارمیشن ابھی تک ملی ہے وہ ہم لوگ اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں. اس کے مطابق یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پہ الزامات ہیں، ایک تو وہ گاڑی والا معاملہ ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں مختلف ان کے حوالوں سے جو کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں. لیکن مین ریزن گاڑی والا ہی تھا، مین فی الحال تک جو نظر آ رہا ہے، فی الحال تک جو نظر آ رہا ہے وہ مین ریزن یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ والی بات ہوگی کہ یہ ضمانت کے اوپر، پروٹیکٹیو بیل کے اوپر تو ضرور تھے لیکن پیش نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت بنی. اور پھر ان کے اوپر باہر جانے کے حوالے سے بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ اس لسٹ میں بھی شامل تھے جس میں بندہ باہر نہیں جا سکتا، جو ہمارے سننے تک آئی ہے بات. ابھی یہ بھی ادارے ظاہر سی بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ان ساری صورتحال میں عثمان بھائی اب یہ نظر آتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز ہیں ان کے اوپر زوال کا ٹائم شروع ہوا ہے. اچھا دیکھیں آپ مختلف ٹائمز میں دیکھیں کہ مختلف جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، مختلف کنٹروورسیز کا وہ شکار ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیش کیوں نہیں ہو رہے تھے؟
حالانکہ آپ نے دیکھا رجب بٹ پہ بھی ہوا, وہ پیش بھی ہوا, اس نے کچھ اپنے کیسز ختم بھی کروائے. تو ڈکی بھائی پہ اتنا کوئی زیادہ سنگین تو وہ نہیں تھا, یہ پیش بھی ہو سکتے تھے. سر ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایزی لینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور کبھی کبھی نا انسان کو جو خمار ہوتا ہے نا یہ خراب کراتا ہے. اچھا, آگے پیچھے سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا بھائی, تیرے پہ کیس ہے تو کیا ہو گیا, یہ کون سا واپ والی بات ہے, 302 کا کیس ہے, 324 کا کیس ہے, یہ باتیں کر کر کے ہوا بھرتے رہتے ہیں. اب جب ہوا بھری جاتی ہے نا تو پھر آخر میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں وہ بیچارہ یعنی کہ نہ جانے کس مقصد کے لیے جا رہا ہوگا, پورا پلان کیا ہوگا نا باہر جا کے میں نے یہ کرنا ہے, ویزا ہوگا, ہوٹل بکنگ ہوگی, پھر آگے کے جو اس کی میٹنگز ہیں یا جو اس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ سب کام اب ڈسٹرب ہو گئے. ابھی فی الوقت کی جو ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں وہ یہی بنی ہوئی ہیں کہ ڈکی بھائی گرفتار ہو گئے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, رجب بٹ کے گھر میں بھی آج تھانے ہوتا ہے, ایک بندہ گھستا ہے, پھر اس کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے. اب رجب بٹ کے بارے میں بولا جاتا ہے بہت شو آف کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈکی بھائی نے بھی گھر خریدا 10 کروڑ کا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا مہنگا گھر خرید کے پھر گھر دکھانا کرنا, کہیں یہ کڑی اس سے تو نہیں جڑ رہی؟ ساری یہ سب کڑیاں جڑ رہی ہیں, اور میں نے آپ کو آگے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ دیکھیں ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا. آپ آؤٹ آف لمٹ جب جائیں گے نا, دیکھیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھپانے والی ہوتی ہیں, جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں, لباس ہوتا ہے, آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں, اتنی زیادہ جب آپ اس کو شو آف کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو مختلف اس کے مسائل کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہی بات آپ والی ہے کہ یہ اب ساری باتیں, ابھی تو یہ 10 کروڑ والی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کلیئر ہوگی کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان پیسوں کی وجہ سے کوئی معاملہ بن رہا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں نا ابھی یہ جو باتیں ایشو بھی ہوتے ہیں, باقی ایشو بھی ہوتے ہیں, ٹیکسیز ہیں, پھر سائبر کرائم اگر ہاتھ ڈال رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن تو ان کے پاس ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ادارے ہوا میں کام کریں اور ایک مشہور یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کو یوں ہی بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیں. اچھا عمران صاحب, اب گرفتار تو ہو چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اتنا بڑا یوٹیوبر ہے پاکستان کا, 8 ملین پلس اس کے فالوور ہیں, اور ریپوٹیشن بھی اچھی ہے. ڈکی بھائی کی ریپوٹیشن بری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماضی میں ان کے اوپر جو ان کی میسج کی وجہ سے کیس بنا تھا, پھر یہ گاڑی چلاتے ہوئے کیس بنا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے گی, مطلب ان کو جیل میں رکھا جائے گا یا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں پہلے آج سے اگر 6 مہینے سال پہلے کی بات کریں نا تو جو قانوناً معاملات چل رہے تھے وہ بڑے ریلیکس ماحول والے تھے, لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بات کریں گے تو اداروں کو بہت سخت انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی کیس کو لے کے یا کسی معاملے کو لے کے کہ بھائی اس کو ایزی مت لیں. ٹھیک ہے, اور جب اب یہ معاملات اداروں کے پاس گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پوری جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کریں گے, جو ان کے ساتھ ان کی معاملات بنے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ کیس کمزور ہے یا مضبوط ہے. اگر تو نارمل بات ہوئی تو پھر تو امید ہے کہ شاید چھوٹ جائے. ہو سکتا ہے ان کی بیل بھی ختم ہو گئی ہو, پروٹیکٹیو بیل پہ تھے نا سر. دیکھیں نا وہ تو آلریڈی میں نے آپ کو کہا ہے جب بندہ پیش نہیں ہوتا نا پروٹیکٹیو بیل بعد ختم ہو جاتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پہ اگر آپ پیش نہیں ہوتے 1 دفعہ 2 دفعہ تو آٹومیٹکلی آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں یا آپ کو اریسٹ کرنے کا بول دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہوگا, آئی تھنک سو. اچھا اب ان کو جانے سے روک دیا گیا, ظاہری بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ بات سیریز ہے, ورنہ ان کو کبھی نہ روکا جاتا جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا. تو کیا ان کو تھانے میں رکھیں گے, آج رات ہوگا کیا؟ سر میرے خیال کے مطابق فی الحال تو ایئرپورٹ کے وہاں سیل پہ ان کو رکھا گیا ہوگا, وہاں سے پھر ان کو شفٹ کیا جائے گا ملکہ تھانے میں جہاں پہ ان کے اوپر کیس ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر تو وہیں سے بیل ہونے کے چانس ہوئے تو ہو سکتا ہے, نہیں تو ان کو جوڈیشل کیا جائے گا. اچھا کیا آپ کو کیا لگتا ہے بیل ہو جائے گی؟ دوسری بات کہ ڈکی بھائی پاکستان سے باہر کیوں جا رہے تھے, مطلب اس لیے کیا بھاگنے کے لیے جا رہے تھے؟ سر دیکھیں میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہیں ان کے ستارے گردش میں ہیں, ان کو خود بھی سوچنا چاہیے. اصل میں نا ایک بات میں اور بھی بتاؤں, جب سے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی دنیا میں ان لوگوں کو فیم ملا ہے, آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ آپے سے بھی باہر ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے, اور جب آپ کسی چیز کی بھی حد کراس کرتے ہیں نا تو اس کے نقصانات بھی شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ والی بات ہے ڈکی ہو گیا, رجب صاحب ہو گئے, یہ جتنے بھی ہیں یہ بڑے لمٹس میں رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کے برعکس دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو لائیو آ جاتے ہیں اور لائیو آ کے بڑے بڑے مجھے ایک بات بول, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں ڈکی بھائی نے ٹانگیں اٹھا کے گاڑی چلاتا ہے, اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے, لائیو پہ بیٹھ کے گندی گندی گالیاں, میاں بیوی گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسوں کی خاطر, ان کے اوپر کوئی یہی تو سر دیکھیں سر ہمیں اپنے اداروں سے یہی تو گلہ ہے کہ آپ شروع میں کسی بھی چیز کو روکتے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے آگے ایک لڑکے کی میں بات سن رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی قانون چاہتا ہے کہ روڈ کے اوپر ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے تو ہو جاتا ہے, قانون چاہتا ہے جی کہ ایک
اس حد سے زیادہ فلانے نے نہیں بڑھنا ہو جاتا ہے. کہتا ہے پھر دوسری طرف جو کام ضروری ہے وہ آپ نہیں کرتے, تو وہ بھی ان کو کرنے چاہیے نا سر. یہ تو آپ والی بات آ گئی کہ اگر ان ڈکی کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, آپ رجب کو ہاتھ ڈال رہے ہیں یا باقیوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی قانون کے مطابق آپ ان کے ساتھ معاملات کریں. لیکن یہ جو رات کو لائیو آ کے پاکستان کے اندر, کیا ان کی پہنچ نہیں ہے ان تک؟ جو بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں, بہت ورگر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو ہمارا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. دیکھیں اسلام ہمارے کا تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہے, پکیزہ رشتہ ہے نا سر, لیکن وہ رشتہ بھی کمرے کے اندر ہے. ماں باپ کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے حکم یہ کیا گیا کہ نہیں بھائی اپنی حد سے نہیں بڑھنا. یار وہ نہیں بڑھ رہے, تو پھر یہ ٹک ٹاکر جو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں, ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں, وہ دیکھیں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر ڈکی کو قانون کے شکنجے میں لا رہے ہیں, دوسروں کو لا رہے ہیں, تو یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں آئی تھنک سو کہ ان کو بھی لانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈکی بھائی کی عمر کی بات کریں, 27 سال اس کی عمر ہے, اتنی زیادہ عمر تو ہے نہیں ہے جی. اور اس کے بعد جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس پہ بڑا کرٹیسزم آتا ہے جی. لیکن اب ڈکی بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے ایک شریف آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے؟ کیا شریف آدمی سر دیکھیں جہاں تک ڈکی کی بات ہے یا اس کے تو شریف آدمی ہے نا, مانتے ہیں اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیں بڑے ایک لمٹس میں رہ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب لوگوں نے ان کے اوپر ایک وہ جو لگا دی نا اسٹیمپ, کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں اسٹیمپ, وہ میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا ہمارے ملک میں نا ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے کسی. اب ان کے اوپر اسٹیمپ کیا لگی ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ ولاگنگ کرتے ہیں. یار میری بات سنیں, اگر یہ ولاگنگ کرتے ہیں غلط ہے, چلے مان لیا غلط ہے, تو پھر یہ جو ڈراموں میں عورتیں کام کر رہی ہیں وہ کیوں نہیں منع کر رہے؟ اچھا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں. اچھا ڈکی بھائی پہ جو سیکشن لگا ہے وہ 279 آف دا پاکستان پینل کوڈ, اس میں یہ رش ڈرائیونگ کا سیکشن ہے, اور دوسرا سیکشن 67 لگا ہے جس میں نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس ہے, اور اس میں یہ کہ وہ ڈینجرسلی ڈرائیو کر رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے دیکھیں آپ نے سیکشنز کی بھی ذکر کر دیا. یہ وہی ہے جو ہائی وے کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ویڈیو وائرل ہوئی تو ان کے اوپر تنقید شروع ہوگی کہ بھائی آپ کے ہائی وے کے اوپر ایک بندہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور رش ڈرائیونگ کر رہا ہے اور غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے. بالکل. تو وہ اسی کے تحت پھر ان پہ یہ دونوں, اور یہ موٹر وے پولیس نے کیا, موٹر وے پولیس موٹر وے چلا رہے تھے. جی موٹر وے پہ جا رہے تھے نا. یہ آپ کو پتا ہے لاہور کا جتنا بھی راستہ آگے پیچھے یہ موٹر وے کا ہے. تو موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر جو رولز فالو اپ اگر نہیں کوئی بھی کرے گا تو سر اس کے اوپر تو آپ کو پتا پھر کیس تو ہوتے ہی ہیں. لیکن آپ والی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کیس سے پہلے جان چھڑانی چاہیے تھی. جو انفارمیشن ہے یہ ڈکی بھائی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا. دیکھیں میں نے سر آپ کو میں نے دیکھیں میں نے حالانکہ آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی, این سی سی اے میں سائبر کرائم کے حوالے سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی. تو سر یہ امیگریشن حکام نے پاسپورٹ ہٹ ہونے پہ حراست میں لیا جب پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں, یہ خبر بھی آ گئی. یعنی کہ جیسا ہی وہ وہاں پہ گئے نا سر, کاؤنٹر پہ ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو پتا ہے سارے ادارے کے بندے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. اگر کوئی بھی بندے کا لسٹ میں نام ہوتا ہے یا کسی ایف آئی آر میں نام ہوتا ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی بھی الزام ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے. تو وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے. بالکل. جیسا انہوں نے دیکھا وہیں پہ روک لیا, متعلقہ اداروں کو انہوں نے انفارم کر دیا, متعلقہ اداروں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا. اب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کو جوڈیشل کیا جائے گا, ریمانڈ پہ لیا جائے گا یا یہیں سے ان کو چھوڑ دیا جائے. بالکل. یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, لیکن یہ بتاتے چلیں کہ ڈکی بھائی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا. جب امیگریشن حکام نے ان کا پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, جس کی بیس پہ انہوں نے متعلقہ جو ادارے ہیں اس کو انفارم کیا, اور اس کے بعد ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی جلد ریلیز ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سے وارننگ دے کے دوبارہ سے ان کو بیل ان کی نہیں خارج, اسٹل بیل پہ میرا خیال ہے ان کو اب چھوڑ دیا جائے گا. آئی تھنک سو. لیکن آج کا دن دیکھیں, آج میرے خیال میں 16 تاریخ ہے. 16 تاریخ کا دن ڈکی صاحب کے لیے یعنی کہ سخت دن ثابت ہو رہا ہے, اور اللہ پاک ان سب یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھا ڈکی بھائی کو خود نہیں پتا تھا کہ یار میرا ہٹ لسٹ میں ٹریول نہ کروں, انہوں نے بھی تو چیک کرنا چاہیے تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا وہ صحیح طرح سے بندے کو چلا نہیں رہے ہوتے, اس تک خبر صحیح نہیں پہنچاتے. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ساتھ والوں نے کہا ہوگا کیا ہوگا بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ چلے جاؤ. لیکن اب انسلٹ تو ہوگی ہے نا سر, بےزتی ہو جاتی ہے. انسلٹ ہوگی پوری. یہ خبر آج کی تو بریکنگ نیوز ہے قسم کی. ٹھیک, چلیں ویورز, تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. ایک بات, جس بندے کے اوپر بھی کیس ہو, خاص طور پہ وہ جب پروٹیکٹیو بیل کے اوپر ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا پاسپورٹ ضرور چیک کرے. ڈکی بھائی کا جو پاسپورٹ تھا وہ سٹاپ لسٹ میں شامل تھا, یہ بات کنفرم ہو چکی ہے, جس کی بیس پہ امیگریشن حکام نے جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, ان کو گرفتار کر دیا گیا. اب ڈکی بھائی کا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا, اس کا آگے جو انہوں نے ہوٹل بکنگس کی تھی, جو آگے ایکسپینسز کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. اب دیکھنے والی بات یہ, میرا یہ خیال ہے, میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکی بھائی کو آج صبح تک ریلیز کر دیا جائے گا.
کیونکہ انہوں نے اسٹاپ لسٹ میں شامل تھے تو آلریڈی وہ پروٹیکٹیو بیل پہ ہیں. یہ چیز بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.